السلام علیکم۔ دیکھیے جب کوئی انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیتا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں چاہے وہ مذہب مسلمان ہو یا غیر مذہب کے ہوں، جب کوئی انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے نا، تو جب اس پہ پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو جب اس نے اللہ کو تو چھوڑ دیا ہے، کلام پاک کو بھی صرف وقتی طور پر کھولتا ہے، جمعے سے جمعہ ہے، کوئی تو جمعے سے جمعہ بھی نہیں کھولتا، بس انہوں نے پڑھ لیا اور اسے جزدان میں لپیٹا اور ایک طرف رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سجانے کی چیز بنا لی، جبکہ یہ عمل میں لینے کی کتاب تھی اور اس کو عمل میں لیا نہیں۔ ہر چیز کا علاج ہے کلام پاک کے پاس۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو وہ ادھر سے ادھر بھٹکتا ہے، پھر وہ کس راستے پہ جاتا ہے؟ جب پتہ ہے اس کو اللہ کے راستے پہ، تو وہ چلے گا نہیں، کیونکہ اس نے کلام پاک کو چھوڑ رکھا ہے، اس نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے، وہ دنیا میں مگن ہے۔ تو پھر شیطان جو ہے ایسے انسان پہ فوجوں کی طرح آتے ہیں، فوجوں کی طرح۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان پہ حملہ کرتے ہیں، انہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، پھر وہ شیطانی راہوں پر چلنے لگتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جادو ٹونے ان سب چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو مشکل ہے وہ اللہ کو تو وہ بتانا چھوڑ ہی دیتے ہیں، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ کلام پاک نہیں پڑھتے، وہ اوروں کو اپنی مشکل بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنی جو پریشانی میں اتنے مبتلا ہو جاتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ حرام کی طرف جا رہے ہیں، حلال کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تعویذ، یہاں تک کہ پنڈتوں تک کے پاس چلے جانا شروع کر دیتے ہیں، جو گندے کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ میاں بیویوں میں جو سب سے برا عمل ہے، وہ میاں بیوی میں کہنا، آپس میں اختلاف کرنا ہے، یا آپس میں ایک دوسرے کو طلاق دلانا ہے۔ یہ سب سے برا عمل ہے جو ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جب شیطان کی مجلس ہوتی ہے، اس کا دربار سجتا ہے، تو سب اس سے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ کرا، کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے یہ کچھ نہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے بیچ میں طلاق کرائی ہے، میں نے ان کے بیچ میں لڑائی کرائی، تو شیطان اٹھ کر اسے گلے سے لگاتا ہے کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا۔ تو لوگ باغ پھر انہی چکروں میں لگتے ہیں، پھر اپنی جو شیطانوں سے ہی اپنے دلوں کے حال، اپنے دلوں کی باتیں کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جو نہ سنت کے حساب سے چلتے ہیں، جو اپنے ہی منمانی کرتے ہیں، یا پھر ان کے پاس جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ سمجھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، وہ بیچ میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں، کہ ڈائریکٹ تو اللہ سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود نہیں پڑے ہوئے ہوتے، نہ وہ کوشش کرتے جاننے کی اللہ کو۔ وہ کیا سوچتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا، یہ میں ان کے تھرو اپنی بات پہنچاؤں گا تو شاید میری دعا قبول ہو جائے گی، میری پریشانی سولو ہو جائے گی۔ ایک بائی چانس دنیاوی پریشانی سولو ہو بھی جائے تو ایمان تو ختم ہو جاتا ہے نا، کیونکہ جس چیز کو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کام کو تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں اپنے سارے پرابلم اللہ سے بتاؤں، ورنہ میں شیطان کی راہوں پہ چل دوں گا، مجھے شیطان بہکائے گا، کیونکہ پریشانی میرے پہ آئے گی تو میں اللہ کی طرف نہ جا کے شیطان کی طرف جاؤں گا، میں ان تعویذ گنڈوں میں یا پھر غلط کاموں میں گھس جاؤں گا، جو اللہ کو ناپسند ہے یہ کام۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا علاج کلام پاک سے بتایا ہے، لیکن ہم نے اپنا آپ کو کہہ دیا کہ ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ کبھی اللہ سے کہہ کر تو دیکھو، اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ بہت بڑا ہے، وہ سننے والا ہے۔ لیکن ہم نے بس کیا کہوں، میں ایسا بنا لیا ہے اپنے آپ کو کہ بس ہم تو اللہ سے وقتی طور پر ملتے ہیں، کہ بس ہاں اس دن اور اس دن بس اللہ ہماری ہر سانس کے ساتھ ہے، ہماری ہر پریشانی کو جانتا ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کے قریب جانے کی۔